کو NAQTV4 بخوش آمدید۔ میرے دوستوں، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ آج سے 4-5 ہفتے پہلے یونانی ساحل کے قریب ایک تارکین وطن کی کشتی کو ایک حادثہ پیش آیا، جس میں اچھی خاصی تعداد میں پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ ان میں سے 47 بچا لیے گئے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں سبسکرائب بھی کریں۔ اگر ہمارے پروگرام پسند آئیں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ ابھی اس سانحے کی سیاہ رو خبریں ختم نہیں ہوئیں تو پھر ہمیں ایک اور تارکین وطن کی بری ہوئی لانچ کے حادثے کی اطلاع ملی، اور یوں وہ سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر اپنی زوردار خبروں کی وجہ سے ہماری آنکھوں کے سامنے آئی۔ اس بار بہت کے سوداگروں نے ایک وکری نوعیت کا روٹ پسند کیا۔ ویسٹ افریقہ کے ملک موریتانیہ سے اسپین جانے والی ایک تارکین وطن کی کشتی کو ایک ایسا ہولناک حادثہ پیش آیا جو مراکش کے نزدیک سامنے آیا۔ اس کشتی میں 86 لوگ شریک تھے یا سوار تھے، جن میں 60 کے قریب لوگ سمندر میں ڈوب کر مر گئے، اور حادثے میں ڈوبنے والے افراد آپ 50 بھی کہہ سکتے ہیں، 60 بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان میں سے 44 کا تعلق پاکستان کے شہر گجرات، وزیر آباد، منڈی بہاؤالدین، شیخوپورہ، فیصل آباد کے ساتھ تعلق بیان کیا جاتا رہا۔ بچ جانے والے خوش قسمت تارکین وطن کے بیان کے مطابق یہ انسانی موت تقسیم کرنے والے سمگلروں نے ٹھیک 8 روز تک سمندر میں گاڑی کھڑی رکھی، کشتی کھڑی رکھی۔ یوں وہ ان تارکین وطن کو بلیک میل کرتے ہوئے مزید پیسوں کا مطالبہ کیا۔ میرے عزیز دوستو، آئینی شاہدین کے مطابق جب یہ لانچ کھڑی تھی تو شدید سردی کا موسم تھا، نقطۂ انجمان سے ٹمپریچر گرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے کچھ لوگ بیمار ہو گئے، اور راشن بھی کم تھا، پانی بھی کم تھا، اور ایسے میں بہت تقسیم کرنے والے انسانی سمگلر، چاہے وہ افریقن ہوں، چاہے وہ پاکستانی ہوں، انہوں نے بیمار لوگوں کو سمندر میں پھینکنا شروع کیا، اور کچھ لوگوں کو اندھا دھند موت کے گھاٹ اتار کر سمندر میں پھینک دیا گیا۔ یوں عالمی تنظیم واکنگ ہارٹ کے مطابق 2024 کے دوران مختلف ممالک سے 10,437
تارکین وطن نے اسپین پہنچنے کی کوشش میں سمندر میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ اگر ہم اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق دیکھیں تو 2024 میں تقریباً 22,000 افراد یورپ پہنچنے کے چکر میں سمندر کی نظر ہو چکے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت ملک عزیز میں یہ کوئی نیا واقعہ نہیں۔ اس وقت بھی افریقہ، لیبیا، ویسٹ افریقہ میں 6,000 7,000 کے قریب پاکستانی تارکین وطن موجود ہیں، اور ان کی یہی کوشش ہوتی ہے وہ کسی طریقے سے یورپ پہنچ جائیں اور اپنے والدین اور ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی امیدوں پر پورا اتریں۔ میرے عزیز دوستو، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کون سے خوش قسمت لوگ ہیں جو باخریت یورپ پہنچ جاتے ہیں۔ یورپ پہنچ کر ان کی زندگی پہلے سے زیادہ اجیرن ہو جاتی ہے، مگر کیا کریں، ہر واقعے کے بعد صدر ہو، پرائم منسٹر ہو، وزیر خارجہ ہو اور مختلف وفاقی وزراء ہوں، سارے اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، اظہار افسوس کرتے ہیں، مگر ان میں ذرا بھی شرم نہیں، ذرا بھی حیا نہیں کہ کیا وجہ ہے لوگ 40-50 لاکھ روپے خرچ کر کے موت خود اپنے ہاتھوں سے خرید کر دیار غیر میں کوئی پہاڑوں پر مر جاتا ہے، کوئی سمندروں میں ڈوب کر مر جاتا ہے۔ کیا ان کے اوپر یہ فرض نہیں ملک عزیز میں امن و امان قائم کریں اور فاقہ کشی دور کریں اور بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کریں اور وطن عزیز میں بے روزگاری ختم کریں، تاکہ یہ ماں باپ کے جنے ہوئے یہ تارکین وطن غیر ممالک یا یورپ میں جانے کا نام نہ لیں، اپنے ملک میں رہ کر روٹی روزی کمائیں اور ماں باپ کے سامنے رہ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ میرے عزیز دوستو، آئے دن یہ اخبارات میں ڈولچیوں کی طرح پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے ایف آئی آئی نے فلاں انسانی سمگلروں کے نیٹ ورک کو توڑ دیا اور کبھی 20 کبھی 30 کے قریب انسانی سمگلر گرفتار کیے گئے اور ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ یہ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، مگر 2-3 سال کے بعد جب خاموشی ہو جاتی ہے، پھر نہ انسانی سمگلروں کا پتہ چلتا ہے، نہ ان کے گرفتار ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ نہایت ہی باعث شرم کی بات ہے کہ ماں باپ کی آنکھیں، ماں باپ کے خواب، ماں باپ کے تصورات یوں خود پیسے دے کر موت کی شکل میں خریدتے ہیں۔ ڈنکی اس وقت ایک موت کا دوسرا نام ہے، مگر ان بے حیا انسانی سمگلروں نے اس مرتبہ ایک مختلف قسم کا روٹ سامنے لائے۔ ملک اسپین کے شہر کناری تک جانے کے لیے ویسٹ افریقہ کا ایک ملک موریتانیہ سے ایک نیا روٹ ڈھونڈا۔ موریتانیہ سے سفر شروع ہوتا ہے، وہ ایک مختلف قسم کا ہے۔ یہ ایک خطرناک اٹلانٹا کا روٹ ہے جس میں 90% بلکہ 95% زندگیاں گنوانے کا خطرہ رہتا ہے، مگر یہ بھی
ڈنکی کے مستانے خطرہ سامنے رکھتے ہوئے بھی رسک لے لیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس سے پہلے ڈنکی کا راستہ پاکستان، ایران، ترکی کے ذریعے یورپ پہنچنے کا ایک مقبول راستہ تھا۔ مشکل اور اکثر موت سے اٹے اس سفر کو ڈنکی کا نام بولتے ہیں، جو بلوچستان، ایران، ترکی کے راستے پیدل کنٹینروں میں بند ہو کر یورپ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر وہی لوگ ان راستوں سے واقف ہیں جو آدھے راستے سے یا تو واپس آ جاتے ہیں یا بہت ہی خوش قسمت جو یورپ میں پہنچ جاتے ہیں، یا پھر ماں باپ کے جگر گوشے سنگلاؤ بے رحم راستوں پر بے موت مارے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت ڈنکی ایک موت کا نام ہے۔ چند ہفتے پہلے ایک ایکسیڈنٹ یونان کے پاس ہوا۔ چند روز پہلے مراکش کے پاس ایک لانچ ایکسیڈنٹ ہوا جس میں 44 پاکستانی نوجوان خوبصورت ہیرو ماں باپ کی آنکھوں کے تارے سمندر میں ڈوب کر مر گئے۔ میرے عزیز دوستو، ابھی اور انتظار کریے، کچھ ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد یا 3 ہفتے بعد ایک اور لانچ ڈوبے گی جس میں 40-50 یا 100 کے قریب پاکستانی پھر ڈوب کر مریں گے۔ پھر ملک کی اعلیٰ قیادت، صدر پاکستان، پرائم منسٹر، وزراء اسی طرح اظہار مذمت کریں گے، افسوس کا اظہار کریں گے، مگر ان ساری لیڈ کلاس کو شرم نہیں آئے گی کہ پاکستان میں حالات آسان کیے جائیں، مہنگائی ختم کی جائے، بے روزگاری ختم کی جائے اور ان سب نوجوانوں کی تکلیفات دور فرمائی جائیں، مشکلات دور کی جائیں اور ان کے راستے میں جتنے کانٹے ہیں وہ دور کیے جائیں۔ مگر ہم صرف امید کر سکتے ہیں، خدارا یہ نوجوان نسل ڈنکی نہ لگائیں۔ ڈنکی ایک موت کا نام ہے۔ وہ نہایت ہی خوش قسمت ہیں جو یورپ پہنچ چکے، جو یا پھر راستے میں مر کھپ چکے۔ ماں باپ کے لیے ساری عمر کا ایک لمحہ فکر ہے اور ساری عمر وہ اپنے نوجوان بچوں کے انتظار میں بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں اس وقت سے بچائے اور اس وقت سے آنے سے پہلے وطن عزیز میں حالات ٹھیک ہو جائیں۔ میرے عزیز دوستو، ہم نے آپ کے سامنے دنیا کا مشکل ترین تارکین وطن کا ایک راستہ جس کا نام ڈنکی ہے۔ ڈنکی ایک موت ہے، موت کا دوسرا نام ڈنکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب مشکلات سے ہم سب کو بچاتے ہوئے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظارہ خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔